آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا اور دو النساء عورتوں کو. یہاں وآتوا کا جو لفظ ہے اگر آپ اس کو سرکل کر لیں یہ مہر کے فرض ہونے کی دلیل ہے. یعنی عورتوں کو مہر دینا فرض ہے. یتیم لڑکیوں اور ان کے حق مہر کا بیان شروع ہوا تو عام عورتوں کے حق مہر کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے. وآتوا النساء اور دو عورتوں کو صدقاتہن ان کے مہر نحلہ خوش دلی سے. یہاں پر مہر کو صدقہ کہا گیا ہے وہ اس لیے کہ مہر نکاح کے وقت ایک آدمی کا نکاح میں سنجیدہ ہونے اور اس کے عہد و وفا میں سچا ہونے کی دلیل ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر نحلہ کا لفظ استعمال کیا ہے یعنی خوشی سے مہر دینا چاہیے. نحلہ کہتے ہیں خوشی سے دینا وہ تحفہ جو کسی معاوضے کے لالچ کے بغیر دیا جائے. زمانہ جاہلیت میں لوگ عورتوں کا مہر خود لے لیتے تھے اور انہیں کچھ بھی نہیں دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس فعل کی ممانعت کی ہے اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ شادی کے ٹائم پر عورتوں کو مہر ضرور ادا کریں. یہ ان کا حق ہے اس لیے اس کی ادائیگی لازم ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ مہر جو بھی دیا جائے وہ خوش دلی کے ساتھ دیا جائے. مہر کتنا ہونا چاہیے اس حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے. پہلے ہم اس آیت کو مکمل کر لیں. فَإِن پھر اگر طِبْنَا وہ خوشی سے دے دیں یعنی وہ بیویاں خوشی سے دے دیں لکم تمہارے لیے یعنی شوہروں کے لیے عن شیئن کسی چیز کے بارے میں منہ اس میں سے منہ کی ضمیر مہر کی طرف جا رہی ہے یعنی اگر بیویاں خوش دلی سے مہر کا کچھ حصہ شوہروں کو دے دیں نفساً خود سے دیں یعنی کوئی ان پر دباؤ نہ ہو کوئی پریشر نہ ہو اگر وہ خوشی سے دیں فَكُلُوهُ تو کھاؤ اس کو. اللہ تعالیٰ شوہروں سے کہہ رہے ہیں کہ تم اس کو کھا سکتے ہو یعنی مراد اپنی ملکیت میں لے سکتے ہو ہنیئن خوش مزہ ہو کر مریئن خوشگوار بنا کر. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہر کے حوالے سے ایک اور اضافہ کیا ہے کہ اگر بیوی خوش دلی کے ساتھ مہر کا کچھ حصہ شوہر کو دے دے اور یہاں پر من ہو جو ہے من کو اگر آپ سرکل کر لیں من باز کا معنی بھی دیتا ہے اور من کا معنی سے بھی ہوتا ہے. تو باز کا معنی دے تو مہر میں سے کچھ دے دے اور اگر سے کا معنی دے تو پورا مہر بھی واپس کر دے اپنے شوہر کو. اگر وہ خود سے واپس کرتی ہے ٹھیک ہے من ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے مہر کی طرف جا رہی ہے. اگر وہ اس مہر میں سے کچھ یا پورا مہر نفساً خود سے واپس کرے بغیر کسی پریشر کے بغیر کسی دباؤ کے تو اللہ تعالیٰ شوہر سے کہہ رہے ہیں فَكُلُوهُ ہنیئا مریئا تم اس کو کھا سکتے ہو. اور کھانے کی بات پھر اس لیے آ رہی ہے کہ انسان اپنے مال کا زیادہ تر حصہ کھانے پینے میں لگاتا ہے. مراد اس سے کیا ہے اپنی ملکیت میں لے سکتے ہو. فَكُلُوهُ سے مراد اپنی ملکیت میں لے سکتے ہو یعنی اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو مہر خوشی سے لوٹا دے تو وہ اس کو اپنی ملکیت میں لے سکتا ہے ہنیئا مریئا خوش مزہ ہو کر اور خوشگوار بنا کر. ہنیئن کا جو لفظ ہے وہ ہا نون حمزہ سے ہے. اس کا معنی کھانے کا مزیدار اور خوشگوار ہونا ایسا کھانا جو لذیذ ہو اور طبیعت اس کو خوشی کے ساتھ قبول کرے بغیر مشقت کے مل جائے. کھانے کا مزیدار اور خوشگوار ہونا وہ کھانا جو لذیذ ہو اور طبیعت اس کو خوشی کے ساتھ قبول کرے.
یعنی وہ بغیر مشقت کے مل جائے. پھر یہ جو لفظ ہے مریء، اس کا روٹ ورڈ ہے میم را حمزہ. وہ کھانا جو ہضم ہو کر بدن کا حصہ بن جائے اور صحت اور قوت کا سبب بنے، طبیعت کو موافق ہو. ویسے مری کہتے ہیں حلق کی اس نالی کو جو معدے تک جاتی ہے، جو حلق ہے نا، یہاں سے نالی جاتی ہے معدے تک، اس کو مری کہتے ہیں. مراد وہ کھانا ہے جو ہضم کرنے میں اور نگلنے میں آسان ہو، آسانی سے ہضم ہو جائے، آسانی سے نگلا جا سکے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مہر کتنا ہونا چاہیے. اس حوالے سے کچھ احادیث ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اسے کچھ دو. کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ مہر دو. تو انہوں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں. حضرت علی کا یہ جواب تھا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری زرع کہاں ہے؟ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. یعنی وہ زرع لاؤ، وہ دے دو اس کو، جو بھی تمہارے پاس ہے توفتاً اپنی بیوی کو دے سکتے ہو، لیکن کچھ نہ کچھ دو، کیونکہ مہر دینا فرض ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا کہ نکاح کر خواہ لوہے کی انگوٹھی ہی دے کر. اسے بخاری نے روایت کی. یعنی منیمم مہر بھی ہو سکتا ہے جس میں لوہے کی انگوٹھی ہے، وہ بھی دیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور روایت میں آتا ہے، ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمہ اللہ، یہ تابعی تھے، بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا حق مہر کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا 12 اوقیہ اور 1 نش. پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا جانتے ہو نش کتنا ہوتا ہے؟ ابو سلمہ نے کہا نہیں. حضرت عائشہ کو پتا تھا نا یہ نش کو نہیں جانتے ہوں گے، اس نے پوچھا نش کیا ہوتا ہے پتا ہے؟ کہا نہیں جانتا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نصف اوقیہ، اور یہ سارا یعنی 12.5 اوقیہ 500 درہم بنتا ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا حق مہر تھا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو 12.5 اوقیہ چاندی کا مہر دیا. یہ 12.5 اوقیہ چاندی جو ہے یہ 500 درہم بنتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر اس کو آپ کیلکولیٹ کریں تو یہ تقریباً 131 تولہ چاندی بنتی ہے. 131 تولہ. آپ جانتے ہیں 1 تولہ چاندی کا کیا ریٹ چل رہا ہے آج کل؟ 1000 روپے. 1000 روپے کی 1 تولہ چاندی ہے آج کے کرنٹ ریٹ کے حساب سے. تو اگر آپ 1000 روپے کو تقریباً 131 سے ملٹیپلائی کریں تو 1,31,000 روپے کا مہر بنتا ہے آج کے حساب سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو یہ مہر دیا تھا اس ٹائم پر. لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ اتنا ہی مہر دیا جائے. ابھی ہم نے اس سے پہلے جو حدیث پڑھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منیمم مہر کے بارے میں بتایا کہ ایک لوہے کی انگوٹھی بھی مہر بن سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تم عورتوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امان کے ساتھ لیا ہے اور انہیں اللہ کے کلمے کے ذریعے اپنے لیے حلال کیا ہے، اور تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو. بستروں سے مراد گھروں، یعنی تمہارے گھروں میں ایسے لوگوں کو نہ آنے دیں جس کا آنا تم ناپسند کرتے ہو. ان کا تم پر حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف طریقے کے مطابق کھانا
اور لباس مہیا کرو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں تو نان نفقے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، لیکن جہاں نان نفقہ دینا ہے اس پر اتنا فوکس کروایا گیا ہے، توجہ دلوائی گئی ہے، تو پھر مہر کتنا ضروری ہوگا. اس کے علاوہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے خطبے میں فرما رہے تھے کہ دیکھو عورتوں کے حق مہر بڑھ چڑھ کر نہ باندھو. اگر مہر بڑھانا دنیا میں کوئی عزت کی بات ہوتی یا اللہ کے ہاں تقوی کی بات ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے سب سے زیادہ حقدار تھے. حضرت عمر جو ہے وہ خطبہ دے رہے تھے اور انہوں نے اپنے خطبے میں کہا کہ عورتوں کے اتنے بڑے بڑے مہر مت باندھو. اگر اس میں عزت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سب سے زیادہ حقدار ہوتے. یعنی سب سے زیادہ مہر پھر کون دیتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے. اور میں نہیں جانتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کا یا اپنی کسی بیٹی کا حق مہر 12 اوقیہ چاندی سے زیادہ باندھا ہو. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. یعنی آج کے حساب سے تقریباً 1,30,000 کے قریب مہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو دیا، اس سے زیادہ نہیں دیا. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ مسنون مہر ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ مسنون مہر ہے. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم بھی نہیں دیا اور بہت زیادہ بھی نہیں دیا، اعتدال کا معاملہ کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا افورڈ کر سکتے تھے. اگر کوئی اتنا افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ پھر اس سے کم پر بھی جا سکتا ہے، کیونکہ شادی اس سے آسان ہو جاتی ہے. مہر کم ہوتا ہے تو شادی آسان ہو جاتی ہے. جب حضرت عمر نے یہ خطبہ دیا تو ایک عورت بیچ میں بولی کہ عمر تم یہ پابندی کیسے لگا سکتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا. سورہ النساء کی آیت نمبر 20 میں یہ بات آتی ہے کہ اگرچہ تم اپنی کسی بیوی کو خزانہ بھر بھی بطور حق مہر دے چکے ہو تو تم واپس نہیں لے سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اپنی بیوی کو کتنا حق مہر دے سکتا ہے؟ خزانے برابر مہر دے سکتا ہے. تو تم یہ ریسٹرکشنز کیسے لگا سکتے ہو؟ اس عورت کی یہ بات سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ پکار اٹھے، پروردگار مجھے معاف فرما، یہاں تو ہر شخص عمر سے زیادہ فقیہ ہے. پھر ممبر پر چڑھے اور کہا لوگوں میں نے تمہیں 400 درہم سے زیادہ حق مہر باندھنے سے روکا تھا، میں اپنی رائے واپس لیتا ہوں. تم میں سے جو جتنا چاہے مہر میں دے سکتا ہے. ایک اور بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت امیر صحابہ میں سے تھے. ان کے متعلق یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے ایک کھجور گٹھلی بھر سونا حق مہر کے عوض ایک انصاری عورت سے نکاح کیا تھا. لیکن یہ معلوم کرنا مشکل ہے کہ وہ گٹھلی کتنی بڑی یا چھوٹی تھی. تو سونا چونکہ وزنی دھات میں سے ہے تو یہ گمان کیا جاتا ہے کہ وہ 6-7 تولے سونے کے لگ بھگ تھی. عبد الرحمن بن عوف نے جو نکاح کیا تھا تو جو اپنی بیوی کو انہوں نے کھجور کی گٹھلی کے برابر جو سونا دیا تھا اس کا اندازہ علماء نے یہ لگایا کہ وہ کتنی تھی؟ 6-7 تولے کے برابر تھی. پھر کم از کم مہر میں ایک اور حدیث بھی ملتی ہے کہ جو کہ آلموسٹ ساری کتب حدیث میں آتی ہے کہ ایک عورت نے اپنا نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبا کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواتین آ کر ہبا بھی کر سکتی تھیں اپنا آپ، یعنی وہ بغیر مہر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے لیے تیار تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے تھے جب آپ کو شادی نہیں کرنی ہوتی تھی تو ٹھیک ہے. لیکن اب وہ چونکہ ہبا کر چکی تھی اپنا آپ، اس کا مطلب یہ کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو خود شادی کریں ورنہ اس کی شادی کسی اور سے کر دیں. اب یہ کچھ نہیں بولے گی، یعنی اس نے اپنا آپ سبمٹ کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اتنے میں ایک شخص بول اٹھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہیں چاہتے تو اس عورت کا نکاح مجھ سے کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تمہارے پاس حق مہر دینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اس چادر کے علاوہ جو میں نے لپیٹ رکھی ہے میرے پاس اور کچھ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ چادر تم اس کو دے دو گے تو پھر تم کیا رکھو گے؟ تمہارے پاس کیا بچے گا؟ جاؤ کوئی لوہے کی انگوٹھی ڈھونڈ لاؤ. وہ گیا لیکن اسے وہ بھی نہ ملی. آپ سوچ سکتے ہیں کس غربت کا شکار تھے یہ صحابی.
واپس آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کچھ قرآن یاد ہے؟ کہنے لگے ہاں فلاں فلاں صورت یاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا وہی صورتیں اس کو بطور حق مہر زبانی یاد کرا دو. یعنی اب آپ دیکھیں تو کم از کم مہر کیا آ گیا؟ کسی کو کچھ علم سکھا دینا. ہمارے یہاں تو مہر میں مال ہی کو مہر سمجھا جاتا ہے. جیسے مال نعمت ہے ویسے علم بھی نعمت ہے. تو علم سکھا دیا کسی کو. ایسی بھی مثالیں ملتی ہیں کہ کسی صحابیہ نے کسی مشرک کو نکاح کی آفر ملنے پر کہا کہ تم اسلام قبول کر لیتے ہو تو یہ میرا مہر ہے. یعنی اس کا اسلام قبول کرنا اس عورت نے بطور مہر ایکسپٹ کر لیا. تو ان تمام احادیث سے خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ مہر کم از کم ایک لوہے کی انگوٹھی جتنا بھی ہو سکتا ہے, کوئی آیت سکھانے جتنا بھی ہو سکتا ہے, کوئی حدیث سکھانے جتنا بھی ہو سکتا ہے, اور زیادہ سے زیادہ پھر خزانے برابر بھی ہو سکتا ہے. بس اس مہر میں جو فیلنگز ہیں وہ کیا ہیں؟ خوشی سے دیا جائے. اس میں دونوں فریقین جو ہیں وہ راضی ہوں. یعنی جو بیوی نے مہر مانگا ہے وہ شوہر دینے پر راضی ہو, اور جب شوہر اس کو دے تو خوشی سے دے اور بیوی اس کو خوشی سے ایکسپٹ کرے. تحفہ دینے کے پیچھے یہی فیلنگز ہوتی ہیں نا, کہ دینے والا بھی خوشی سے دے اور قبول کرنے والا بھی اس کو خوشی سے قبول کرے. لیکن ہمارے ہاں اکثر شادیاں کینسل ہو جاتی ہیں کس بیسس پر؟ مہر کے معاملات میں کوئی نہ کوئی تناؤ آ جاتا ہے, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی مہر کو لے کر. اور بہت ساری لڑکیاں بڑا چڑھا کر صرف مہر اس لیے مانگتی ہیں ایک ایسے شخص سے جو افورڈ نہیں کر سکتا اس کو, کہ اگر میں اس کے اوپر اتنا مہر لگا دوں تو یہ مجھے کبھی طلاق نہیں دے سکے گا, کیونکہ طلاق دینے کی صورت میں اس کو مہر ادا کرنا پڑے گا. تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس عورت کو خلا لینی پڑے. تو خلا لینے کی صورت میں اگر اس نے وہ مہر لے لیا ہے تو اس کو واپس کرنا ہوگا. اور آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ سوچ کر شادیاں کی جاتی ہیں کہ آگے چل کے یہ شادی نہیں بنی تو, مطلب ابھی تو شادی ہو رہی ہے اور کوئی یہ سوچے کہ نہیں بنی تو کیا ہوگا؟ تو مہر کے جو معاملات ہیں وہ بہت خوشی سے طے ہونے چاہیے. آج بہت ساری کمیونٹیز میں مہر فکسڈ ہے کہ جی اتنا مہر ہونا چاہیے, اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی دین اجازت نہیں دیتا. دین یہ کہتا ہے کہ جو جتنا مہر دے سکتا ہے اتنا دے, اور جو عورت جتنے کم از کم مہر پر راضی ہو اتنا ہی اچھا ہے, کیونکہ شادی اتنی ہی آسان ہوتی ہے. آج ہمارے یہاں شادیوں کو مشکل کر دیا گیا, کبھی مہر کے معاملات میں تناؤ لا کے, کبھی آپ دیکھیں جہیز کے نام پر مانگی جانے والی چیزیں اور ڈیمانڈز وغیرہ. پھر کچھ لوگ مہر کے نام پر لڑکیوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں. یعنی جب وہ اپنی بیٹیوں کے مہر باندھتے ہیں تو وہ لڑکی کو نہیں ملتا پیسہ, لڑکی کا باپ رکھ لیتا ہے. یہ دراصل لڑکیوں کو فروخت کر رہے ہوتے ہیں. مہر کس کو ملتا ہے؟ لڑکی کو ملتا ہے. وہ اس کا حق ہے, وہی اس کو استعمال کرتی ہے. چاہے تو استعمال کرے, چاہے تو سنبھال کے رکھے, جو بھی اس کو کرنا ہے. لیکن لڑکی کا باپ کثیر رقم کا مطالبہ کرتا ہے اور وہ خود رکھ لیتا ہے اور بیٹی کو کسی نہ کسی شخص کے نکاح میں دے دیتا ہے. یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ وٹے سٹے کی جو شادی کرتے ہیں اس کو نکاح شغار کہتے ہیں. یعنی بیٹی لی اور بیٹی دی, اس میں نہ آنے والی بہو کا کوئی مہر ہوتا ہے اور نہ جانے والی بیٹی کا کوئی مہر طے ہوتا ہے. کہتے ہیں آپ کی بیٹی کو ہم مہر نہیں دیں گے, آپ ہماری بیٹی کو مہر نہیں دینا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے, سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع فرمایا. اور نکاح شغار یہ تھا کہ ایک شخص اپنی بیٹی کو اس شرط پر دوسرے شخص سے بیاہ دیتا ہے کہ وہ دوسرا اسے اپنی بیٹی سے بیاہ دے گا اور حق مہر کسی کو بھی دینا نہیں پڑے گا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے.
تو وٹے سٹے کی جو اس طرح کی شادیاں ہوتی ہیں جس میں مہر کی کینسلیشن ہو جاتی ہے، یہ الاؤڈ نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. ویسے تو وٹا سٹا کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ کچھ غلط نہیں، پر اس وٹا سٹا کی شادی میں مہر اگر کسی بھی بچی کو نہیں ملتا تو یہ غلط ہے. پھر یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ عورت خوش دلی سے اپنے مہر کا کچھ حصہ یا سارے کے سارا مہر اپنے شوہر کو دینا چاہے تو شوہر اس کو لے سکتا ہے. لیکن اگر کوئی بیوی اپنا مہر نہیں دینا چاہتی تو ایسا بھی ہمارے معاشرے میں ملتا ہے کہ اس کو پریشرائز کیا جاتا ہے، اس کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے، اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی ہیں کہ جو تمہیں مہر دیا تھا وہ واپس کرو. تو یہ بھی غلط طریقہ کار ہے اور اس طرح کے دکھ پہنچائے جاتے ہیں. یہ ساری باتیں حرام ہیں، گناہ ہیں. خوشی سے اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو مہر معاف کر دے یا واپس کر دے اس کی اجازت ہے، لیکن زبردستی ایسا کیا جائے اس کی اجازت نہیں ہے. پھر یہاں جو یہ بات ہو رہی ہے فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو کھاؤ اس کو خوش مزہ ہو کر، خوشگوار بنا کر. جو چیز کھا لی جاتی ہے وہ باہر نہیں آ سکتی، وہ جسم کا حصہ بن جاتی ہے. اب کسی بیوی نے اگر اپنے شوہر کو مہر معاف کر دیا، کچھ ٹائم کے بعد بولے وہ مجھ سے تو غلطی ہو گئی تھی، مجھے تو واپس چاہیے. جو چیز کھا لی جاتی ہے بس پھر اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. پھر یعنی ٹوٹل پاورز جو ہیں وہ ہسبینڈ کو دے دیے کہ میرا یہ مہر میں نے آپ کے حوالے کیا، اب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. ایسا نہیں کچھ ٹائم کے بعد پھر وہ اس کو مانگے، مطالبہ کرے، یہ غلط ہوگا.